السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 68-69۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَا يَسْتَحِيلُ إِجْرَاءُ مُسْتَشَابِهَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ظَوَاهِرِهَا فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ كالاستواء والإصبع واليد والقدم واليمين والنزول وغيرها والسلف والخلف متفقون على تنزيهه تعالى عن ظواهرها إما بالإيمان به على المعنى الذي أراد سبحانه أو بتأويله. قال الماتريدية: حكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار وإلا لكان قد علم. ثم هذا في حق غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال فخر الإسلام: هذا في حقنا لأن المتشابهات كانت معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم كذا في الكنز. وما سوى المتشابهات من النصوص تحمل على ظاهرها ما لم يصرف عنه دليل قطعي. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کی ہم اس سبق میں یہ مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کتاب و سنت میں جو متشابہات وارد ہیں، متشابہات مثلاً اللہ کے لیے قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں کہیں پر وجہ کا ذکر ہے، کہیں ید کا ذکر ہے، کہیں اصبع کا ذکر ہے، کہیں رجل کا ذکر ہے، کہیں یمین کا ذکر ہے تو کہیں قدم کا ذکر ہے، کہیں نزول کا ذکر ہے۔ تو ایسے الفاظ قرآن و سنت میں وارد ہیں جگہ جگہ پر۔ تو کیا ان آیات متشابہات کو ان کے ظاہر پر جاری رکھا جائے گا یا جاری نہیں رکھا جائے گا؟ تو اگر ان کو ان کے ظاہر پر جاری کیا جائے تو معاذ اللہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت مستوی علی العرش ہے، اس کے لیے انگلی ہے، اس کے لیے قدم ہے، اس کے لیے یمین و نزول وغیرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں لازم آئیں گی جو کہ جسمانیات کی قبیل سے ہیں۔ اس معنی کر اللہ رب العزت کی تنزیہ واجب ہے، کیونکہ یمین، قدم، اصبع، استواء، ان وجہ، ید، ان الفاظ سے جو ہم معانی اور مفہوم جو سمجھتے ہیں نا، اگر وہی والے معنی مراد ہوں، ظاہر پر جاری کرنے سے مراد یہ ہو کہ ظاہر پر جاری ہے، تب تو ان سے تنزیہ واجب ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ کیونکہ جو ہم معنی سمجھتے ہیں وہ سب کے سب جسمانیات کی قبیل سے ہیں، متحیز ہوتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، طول و عرض و عمق ہوتا ہے، ان میں تجزی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس معنی کر تنزیہ واجب ہے۔ تمام تر متقدمین اور متاخرین علماء اہل سنت کی اس معنی کر نفی کرنے پر اجماع ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے المستند میں اس کو بیان کیا۔ اور کبھی کبھی بچوں نص کو اس کے یعنی متشابہات کو ان کے ظاہر پر جاری کرنے سے مراد یہ والا معنی نہیں ہوتا ہے جو کہ ہم نے ذکر کیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تعویل نہ کی جائے۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وجہ، ید وغیرہ یہ اپنے ظاہر پر جاری ہیں۔ ظاہر پر جاری ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان میں تعویل نہ کی جائے۔ تعویل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وجہ سے مراد رضا نہ لی جائے، ید سے مراد نصرت و عون نہیں مراد لی جائے، بلکہ ان کے ظاہر پر جاری کیا جا رہا ہے، یعنی تعویل نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ والا معنی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وجہ سے مراد وجہ ہی ہے، ید سے مراد ید ہے، رجل سے مراد رجل ہے، لیکن
اللہ کے لائق جو رجل ہو، اللہ کے لائق جو ید ہو، اللہ کے لائق جو وجہ ہو، اس کے شایع نشان جو ہو، وہ مراد ہے۔ تعویل تو ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ مراد ہے، تعویل نہیں کر رہے ہیں، لیکن شایع نشان اللہ کے جو بھی ید ہو وہ ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ تو ید مان لیا، وجہ مان لیا، اصبع مان لی، قدم مان لیا، سب کچھ مان لیا، استواء بھی مان لیا، لیکن اس معنی کر نہیں جو کہ جس کے اندر جسمانیات ہوں، جس کے اندر ترکیب ہو، جس سے مخلوق سے مشابہت ہو جائے، اس معنی کر نہیں، کیونکہ وہ تو وہم و عقل سب اس کو محال قرار دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بلکہ اس کے ید اور وجہ وغیرہ یہ سب کے سب ایسی صفت ہوں گی جو اس کی صفات قدیمہ میں سے ہوں گی، اس کے ذات کریمہ کے ساتھ قائم ہوں گی۔ اور کس معنی کا کیا ہے وہ ید، کیا ہے وہ اصبع، کیا ہے وہ قدم، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، بس اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ ہی جانتا ہے اس کا مطلب، بس ہم نے تو یہ مان لیا کہ اللہ کے لیے وجہ ہے، اللہ کے لیے ید ہے، اس معنی کر نہیں کہ جو مخلوقات سے مشابہت رکھے۔ یہی ائمہ متقدمین کا مسلک ہے اور یہی مختار اور معتمد ہے کہ اس میں تعویل نہ کی جائے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو جب کہا جائے کہ متشابہات کو ان کے ظاہر پر جاری کیا جائے تو ظاہر پر جاری کرنے کے دو معنی، ایک پہلا معنی ہم نے بتایا کہ جو مفہوم اور معنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس معنی کر جاری کیا جائے، تو اس معنی کر تو اللہ کی تنزیہ اور اللہ سے اس کی نفی کرنا بالاجماع واجب لازم، اور ایک ظاہر پر جاری کرنے کا معنی دوسرا ہے جو ہم نے بتایا کہ تعویل نہ کی جائے، جس کی ہم نے وضاحت کی المستند کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی متقدمین ائمہ کا مسلک ہے اور وہی مختار اور معتمد اور حق مبین ہے، تعویل نہ کرنا۔ اور ایک مذہب علماء متاخرین کا یہ ہے کہ ید اور وجہ وغیرہ سے تعویل کر لی جائے، یعنی ان کے ظاہر پر ان کو جاری نہ کیا جائے، تعویل کر لی جائے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تعویل کر لی جائے، مثلا وجہ سے مراد رضا لے لی جائے، ید سے مراد عون و نصرت لے لی جائے، اسی طریقے سے ایک یہ تعویل، یہ صورت ہے۔ تو تین معنی ہو گئے نا، جس میں سے ہم نے دو تو مذہبی بیان کر دیے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وقت یستحیل اجراء متشابہات الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے متشابہات کو جاری کرنا ان کے ظواہر پر اللہ کے حق میں یہ محال ہے، ظاہر پر جاری کرنا۔ کس معنی کر محال ہے؟ پہلے معنی کر جو ہم نے ذکر کیا تھا، اور دوسرے معنی کر محال نہیں بلکہ حق ہے۔ کل استوا والاصبع، جیسے کہ استوا ہے مستوی علی العرش ہونا ہے، اصبع ہے انگلی ہونا ہے، ہاتھ ہے، قدم ہے، یمین ہے، نزول ہے وغیرہ۔ والسلف والخلف متفقون علی تنزیہہ تعالی عن ظواہرہا، سلف اور خلف ان متشابہات کے ان کے ظواہر پر محمول کرنے سے اللہ رب العزت کی تنزیہ پر متفق ہیں، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت، اس معنی کر اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور دوسرا والا معنی وہ حق مبین ہے جس کو ہم نے ذکر کیا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اما بالایمان بھی علی المعنی الذی اراد سبحانہ اور بتعبیرہ، یا تو ظواہر سے تو ان کو پھیرنا واجب، اب یہ کہ ظاہری سے پھیر دیا ہم نے، ظاہر پر جاری کرنا یہ محال ہے، تو ظاہر پہ تو جاری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بھائی؟ ایمان کریں، ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے؟ ہے تو کلام اللہ ہی میں وہ وارد، تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس معنی پر ایمان لایا جائے جو اللہ نے مراد لیا، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ہی کے سپرد ہے، اس کے معنی اور حقیقت کیا مراد ہے، اللہ ہی کے سپرد ہے، بس اللہ نے یہ وارد فرما دیا، ہمیں یقین ہے۔ اور بتعبیلی، یا اس کا تعویل کر لی جائے جو کہ متاخرین کا مذہب ہے۔ قال الماتریدیہ، امام ماتریدی، ائمہ ماتریدیہ نے کہا ہے حکم المتشابہ انقطاع رجاء معرفت المراد منہ فی ہذہ الدار، کہہ رہے ہیں کہ متشابہات کا حکم یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کی حقیقت کی معرفت کی امید نہیں ہے،
اگر معرفت کی امید ہوتی تو اب تک ان کا علم ہو چکا ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علم اصحاب کو بتا دیا ہوتا، ان کے بارے میں بتا دیا ہوتا، لیکن نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد اس دنیا میں معلوم نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ بات جو ہے کہ معلوم نہیں ہو سکتی اس دنیا میں، یہ ہمارے حق میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متشابہات کو بھی جانتے تھے۔ ہاں، مصلحت اور راز کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اسی کو صاحب کتاب کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام فخر الاسلام نے کتاب کے اندر، اپنی کتاب کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ متشابہات کا علم نہ ہونا یہ ہمارے حق میں ہے دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کے مطلب کو، مفہوم کو، اور کیا معنی ہے اس سے، کیا مراد ہے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں بہرحال متشابہات کو ان کے ظواہر پر جاری کرنا پہلے معنی کر محال ہے، اب متشابہات کے علاوہ دیگر نصوص کو ان کے ظاہر ہی پر محمول کیا جائے گا، اگرچہ ان کا ایک باطنی معنی بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ اس کے ظاہر سے محمول کرنے سے کوئی دلیل قطعی نہ ہو۔ اگر دلیل قطعی اس کو ظاہر سے پھیر رہی ہو تبھی ظاہر سے پھیرا جائے گا، ورنہ تو دیگر نصوص کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب، حکم المتشابہ انقطاع و رجاء معرفت المراد منہ، متشابہ کا حکم ہے کہ اس دنیا میں اس متشابہ کی مراد کی معرفت کی امید منقطع ہے، وَإِلَّا لَكَانَ قَدْ عُلِمَ، منقطع ہے ورنہ تو اس کی معرفت ہو چکی ہوتی۔ ثُمَّ هَذَا فِي حَقِّنَا، پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ اس کی مراد کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے اس دنیا میں، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے حق میں ہے۔ ثُمَّ هَذَا فِي حَقِّ غیر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے حق میں ہے، کما قال فخر الاسلام، جیسے کہ امام فخر الاسلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ھذا فی حقنا، مراد کا نہ جاننا یہ ہمارے حق میں ہے، لأن المتشابہات کانت معلومۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ متشابہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، قضا فی الکنز، جیسے کہ کنز میں یہ بات مذکور ہے۔ وما سوى المتشابہات، کہہ رہے ہیں متشابہات کو تو ان کے ظاہر پر پھیرنا، ظاہر پر محمول کرنا یہ محال ہے، پہلے معنی کر جو ہم نے ذکر کیا۔ اور متشابہات کے علاوہ دیگر نصوص جو ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ظاہر ہی پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ دلیل قطعی اس کو نہ پھیرے۔ فرماتے وما سوى المتشابہات من النصوص، متشابہات کے علاوہ جو نصوص ہیں تحمل علی ظاہرہا، ان کو ان کے ظاہر ہی پر محمول کیا جائے گا، ما لم یصرف عنہ دلیل قطعی، جب تک کہ کوئی دلیل قطعی اس سے ظاہر پر محمول کرنے سے نہ پھیرے۔ ہاں، تو کوئی دلیل قطعی اس کو ظاہر پر محمول کرنے سے پھیرتی ہو تو ایسی صورت میں اس کو ظاہر سے پھیرا جائے گا۔ بات سمجھائے بچوں؟ آج جو مقدار آپ کی المعتقد المنتقد کی مقرر ہے بچوں، آج وہ مقدار مکمل ہو چکی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ میں جب پہنچیں گے تو آپ المعتقد المنتقد کی جو پلے لسٹ میں جو لسٹ ہے اس کو کھولیں گے تو تمام تر اسباق شروع سے لے کر آخر تک، درس نمبر 1 سے لے کر درس نمبر 71 تک سارے اسباق آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ آپ درس بائی درس آپ ضرور ان کو یاد کرتے رہیں، سنتے رہیں اور یاد کرتے رہیں، کیونکہ آپ کے سامنے امتحان ہے۔ دوسری بات آپ سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں بچوں، آنے والے وقت میں 2-4 دن کے اندر ہی انشاءاللہ ہم درس قرآن یا درس حدیث سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے احبا و اقارب سے بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ ان کو
ہمارے درس قرآن اور درس حدیث سے استفادہ ہو سکے، وہ استفادہ کر سکے، فائدہ ہو سکے انہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے آنے والے درس قرآن اور درس حدیث میں اپنے احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی سبسکرائب کروا کے انہیں موقع دیں تاکہ وہ لوگ بھی کچھ درس قرآن اور درس حدیث میں شرکت کر سکیں۔